اگلا سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود ہے، کوئی روایت ایسی، کوئی سارے صحابہ، اس سے حوالے سے آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اہل سنت، اہل حق، ائمہ محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ وضو عبادت ہے، کیونکہ اس کے اندر عبادت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وضو کرنے سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے پسندیدہ طریقہ کے مطابق کرنی چاہیے، اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری فرما دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے وہ ثابت کر دی ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ وضو کو عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور سبب اور وسیلہ ہے۔ تو انہوں نے ایک تو محدثین کی مخالفت میں، ائمہ دین کی مخالفت میں ایک موقف یہ اختیار کر لیا کہ وضو عبادت نہیں ہے۔ نمبر دو، ایک خرابی کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب انہوں نے ائمہ کے مسلک مذہب سے انحراف برتا تو ان میں ایک خرابی یہ واقع ہو گئی کہ وہ وضو میں نیت کو شرط نہیں قرار دیتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسی ہاتھ دھونا شروع کر دے، منہ دھونا شروع کر دے، کلی کرے، سر کا مسح کرے وغیرہ وغیرہ، اس کا وضو ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے بنیادی شرط نیت ہے، کہ یہ جو میرا عمل ہے رب کی رضا کے لیے ہے، اس کو میں اپنے اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو تب اس کا وضو ہوگا، کیونکہ اس کی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جو تیمم ہے اس میں نیت شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں وضو اصل ہے اور تیمم فرع ہے، اصل میں نیت نہیں ہے تو فرع میں کہاں سے آ گئی؟ ادھر تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ وضو چونکہ عبادت نہیں ہے، عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو کیا تیمم میں جو نیت شرط قرار دیتے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے؟ وہ بھی ان کے لیے عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک عمل میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے۔ ایک تو خرابی اس میں یہ واقع ہوگی۔ دوسری، جب انہوں نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا، مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت نہیں قرار دیا، تو پھر وہ خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ بہت ساری دعائیں وضو کے حوالے سے ایڈ کر دیں اور عجیب طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ سر کے مسح کے حوالے سے بھی بات، اور کئی وضو کے اندر خلاف شرع اقدامات داخل کر دیے۔ ان میں سے ایک گردن کے پہلو کا مسح بھی ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ دین انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، من گھڑت وضی، شیطان لئی نے کسی پر وحی کر دیو، کسی پرلے درجے کے جھوٹے انسان جس کو محدثین نے رد کر دیا، جس کی روایات کو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں، اس نے بھی یہ روایت بیان نہیں کی ہے۔ ہم ان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، ہم ان علماء علم سے سوال کرتے ہیں تو گردن کے پہلو کے مسح کے قائل ہیں۔ گردن کے یعنی ایک تو ہوا نا جی سر کا مسح ساتھ گدی کے کلی، چلو اس گدی کے متعلق تو ضعیف روایات موجود ہیں، اگر اس کو گردن کہتے ہیں وہ تو ضعیف روایات موجود ہیں، وہ تو ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں۔ ضعیف جو روایت ہے وہ دین میں احکام میں وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ ان کو محدثین پر پیش کریں جن میں گدی کا لفظ ہے یا کفا کا لفظ جن روایات کے اندر ہے، وہ تو ضعیف ہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ ہماری بات یہ نہیں ہے، ہماری بات یہ ہے کہ گردن کے پہلو کا یوں مسح کر دیا جاتا ہے، یوں مسح کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جناب علماء بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے جناب جبوں کبوں والے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے دستاروں والے بھی یہ کام کرتے ہیں، جن کو لوگ اپنے مشائخ علماء اہل علم پنی کیا کہ ان کو القابات سے نوازتے ہیں، لیکن وہ روزانہ یہ عمل دہراتے ہیں۔ 5 گانا نماز سے پہلے وضو کرتے وقت یہ ایسا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ آخر یہ عمل کس نے ہمیں مقرر کر کے دیا ہے، متعین کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت ہے، یا کسی تابعی سے ایسا کرنا ثابت ہے، اہل سنت کے کسی سکہ امام سے ایسا کرنا ثابت ہے، حتیٰ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گردن کے پہلو کا مسح نہیں ثابت کر سکتے۔ اپنے تئیں حنفی بھی کہلواتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، اور امام صاحب کے مذہب ذرا لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، امام صاحب نے ہمیں جناب اس حوالے سے بالکل خود کفیل کر دیا ہے، سارے کے سارے مسائل حل کر کے دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گردن کا مسح بھی امام صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ کہاں ہے، اور امام صاحب کا مسح ہمیں ثابت کر دیں۔ حتیٰ کہ امام صاحب کے جو شاگرد ہیں
قاضی ابو یوسف صاحب ہیں، محمد بن حسن شیبانی صاحب ہیں، دیگر ان کے جو شاگرد ہیں، ان میں سے کسی سے بھی گردن کے مسح کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی۔ بات سند صحیح ہمیں ثابت کر کے دینا ہے امام صاحب سے، بات سند صحیح ثابت کریں، لیکن اس سند کے اندر ابو یوسف صاحب بھی نہیں ہونے چاہیے جو جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں، اور محمد بن شیبانی صاحب بھی نہیں ہونے چاہیے وہ جمہور محدثین کے ضعیف اور متروک اور کذاب ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری ہے، حنفی مذہب کا معتبر یہ فتاوی ہے، اور بعض دوبندی علماء کا اور بعض بریلوی علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے ہمارے 500 علماء نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو جو 500 علماء کا مرتب کردہ فتاوی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسح الحلقوم فبدعہ، جلد 1 صفحہ 8 ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، مسح الحلقوم فبدعہ، گردن کا مسح بدعت ہے۔ ہمیں بتائیں کہ فقہاء سے اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، وہ کون سی گردن، کیا گردن سے کیا مراد ہے؟ جو آپ مسح کرتے یہ مراد ہے؟ یقیناً یہی مراد ہے، یہ گردن کے پہلو کا مسح، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر اصرار کرتا ہے، یعنی روزانہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے اور دلیل کوئی بھی نہیں رکھتا، یعنی اس پر کوئی دلیل نہیں کتاب و سنت سے، تو پھر کیا وہ الزائد فی کتاب اللہ نہیں بن جائے گا کہ اللہ کے دین کے اندر زیادتی نہیں کر دیتا؟ یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین مشروع نہیں قرار دیا، دین نہیں قرار دیا، نیکی اور شریعت کا عمل نہیں قرار دیا، اس کو ہم روزانہ اپناتے رہیں اور پرواہ بھی نہ کریں؟ کیا یہ عمال ہم اللہ کے پاس لے کر جائیں گے اور ہمارے نجات اخروی کا وہ باعث بن جائیں گے، جن پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت کا کوئی ثبوت نہیں، یا پہلے مسلمان اسے بالکل نا واقف ہیں، پتہ ہی نہیں تھا ان کو؟ دیکھیں، مسلمان جب نماز پڑھتے تو وضو کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے، آپ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، کیا وضو کے اندر یہ ہم نے زیادتی نہیں کر دی؟ دین کے اندر ایک زائد کام ہم نے نہیں کر دیا جس پر ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا فرمان افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے؟ کیا یہ نفس کی عبادت نہیں، جو نفس حکم دیتا ہے اس کو تو ہم کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کیا ہم اس آیت کا انسان مصداق نہیں بن جائے گا؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ صبح و شام یہ عمل کریں گے، صبح و شام عمل کریں گے، ان سے دلیل کے ہم طالب بنتے ہیں، اللہ کے لیے یہ عمل چھوڑ دو، یہ بدعت ہے، یہ دین میں آپ کے فقہاء نے کہہ دیا، جو آپ کے فقہاء ہیں اور آپ کے نزدیک فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، آپ اسے کوئی دلیل شرعی لائیں۔ لو جی، ہمارا آپ بھائیوں سے مطالبہ ہے کہ ایک جھوٹی روایت ایسی لائیں، شیطان نے اس کو گھڑا ہو اور دنیا میں اس کو پیش کر دیا ہو، تو ایک روایت ہمیں دکھا دیں گردن کے پہلو کے مسح کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں ثابت کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نوح دے دے اور آپ ایک روایت لے آئیں، اگر ایسا نہیں کریں تو اللہ کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے کچھ نہیں، آپ کی شان مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے مذہب میں کوئی نقص واقع نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس میں آپ کی خوبی اور اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک بدعت کو، خلاف شرع کام کو، ایک ایسے کام کو جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت نہیں، جس سے مسلمان متقدمین ائمہ دین واقف نہیں، جس سے آپ کے فقہاء واقف نہیں تھے، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا، یا جس کو آپ کے فقہاء کہتے ہیں کہ بدعت ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بدعت گمراہی اور ضلالت والا عمل ہوتا ہے، اس پہ اجر و ثواب کی امید رکھنا بہت اوپرا کام ہے۔